ایک پرسکون اور خاموش بستی جو شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھی، وہاں 3 ڈاکو رہتے تھے۔ وہ بالکل عام لوگوں جیسے نظر آتے تھے، سادہ لباس، نرم لہجہ اور بظاہر نیک سیرت۔ لوگ انہیں نیک سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے اصلی چہرے سے ناواقف تھے۔ یہ تینوں رات کے اندھیرے میں دور دراز علاقوں میں چوری کے لیے نکلتے اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بستی واپس لوٹ آتے۔ یہ نہ صرف چور تھے بلکہ پکے دوست بھی تھے۔ ایک دن تینوں دوستوں نے مل کر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک دور دراز علاقے میں بہت امیر لوگ رہتے ہیں جن کے گھروں میں سونا، چاندی اور قیمتی چیزیں بھری پڑی ہیں۔ تینوں نے خوب سوچ بچار کی منصوبہ بنایا اور اس خطرناک مگر لالچ سے بھرے کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح وہ اپنے گھر والوں سے یہی کہہ کر نکلے کہ کام کی تلاش میں جا رہے ہیں اور اس امیر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں دوستوں نے شہر پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا۔ وہاں سادہ سا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات گہری ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو وہ تینوں آہستہ سے اٹھے اور اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ایک مخصوص گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دن کے وقت اس گھر کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک پرانا مگر عمرانہ گھر لگتا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور غور سے سنا کہ اندر کتنے لوگ ہیں۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ہر قدم پر ان کی نظریں حرکت کر رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ پر اعتماد تھے۔ کئی کمروں کی تلاشی کے بعد ایک کمرے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ لگ رہی تھی اور بالکل بے خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخرکار ایک کمرے میں ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک بڑے صندوق سے انہیں قیمتی سامان اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا ملا۔ سامان نیا اور قیمتی نظر آ رہا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور لالچ کی چمک ابھر آئی، جیسے ان کی محنت رنگ لا چکی ہو، مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تینوں چوروں نے وقت ضائع کیے بغیر رات کے اندھیرے میں سارا قیمتی سامان چپکے گھر سے باہر نکالا۔ انہوں نے سب اشرفیاں، زیورات اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لائے ہوئے گھوڑوں پر باندھ دیں اور اندھیرے میں ہی شہر چھوڑ کر اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر اب ان کے پاس اتنا زیادہ سامان اور پیسہ تھا کہ اسے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ یوں ہی بستی میں داخل ہوتے تو ہر کوئی یہی سوال کرتا کہ ایک دن میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ تینوں چوروں نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک سنسان اور ویران کنڈر دیکھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ وہیں انہوں نے سارا قیمتی سامان چھپا دیا۔ اشرفیوں سے بھرا تھیلا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر دیا اور باقی سامان کنڈر کے ایک خفیہ گوشے میں رکھ دیا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ اس کے بعد تینوں الگ ہو کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن خاموشی سے گزر گیا، مگر رات کو جس ساتھی کے پاس اشرفیوں کا تھیلا تھا، اس نے تجسس سے تھیلا کھولا۔ جب اس نے گننا شروع کیا تو حیران رہ گیا۔ تھیلے میں پوری 1000 اشرفیاں تھیں۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے دوبارہ اشرفیاں گنے اور جب تھیلے کو غور سے دیکھا تو اس کے اندر سے ایک خط ملا۔ خط بہت عجیب تھا۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ اور راز درج تھے جو نہ صرف حیران کن تھے بلکہ زندگی بدل دینے والے تھے۔ اس ڈاکو نے جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ابھر آئی۔ خط کچھ یوں تھا: میری پیاری بیٹی، معلوم نہیں تم اب کہاں ہو۔ تمہارا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میں بھی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میں نے اپنی اور تمہارے باپ کی ساری جمع پونجی، پیسے اور سامان تمہارے لیے اس فیلا کمرے میں رکھ دیا ہے۔ جب بھی آؤ تو یہ تمہارا جہیز ہے، ہماری طرف سے اسے لے لو۔ شادی کرو اور خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری شادی صرف غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئی، یہ سوچ کر میرا دل روز مرتا رہا۔ اسی لیے میں نے اپنا سب کچھ بیچ کر تمہارے لیے بہترین سامان خریدا اور اشرفیاں رکھ دے۔ میں تو مر ہی جاؤں گی، لیکن تم اس مال اور دولت سے اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ میری پیاری بیٹی، غربت بہت بری چیز ہے، ورنہ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری بدقسمت ماں۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکو کی آنکھوں میں ندامت چھا گئی۔ اشرفیوں کا وزن اب اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ وہ دیر تک زمین پر بیٹھا رہا، اشرفیوں سے بھرے تھیلے کو دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی گناہ کا بوجھ ہو۔
इस लम्हे इसे अपनी माँ याद आ गई, वो माँ जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसने सोचा कि अगर ये मेरी माँ का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई डाकू इसे लूट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही इसके दिल में नदामत और पछतावे की आग भर गई। किसी तरह रात का वक्त काटा और सुबह होते ही वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। इसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। इसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं तो ये अशरफियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूं। ये हमारा नहीं, किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों ने इसकी बात सुनी और खामोश रहे, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान बरपा था। इनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। और चूंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था, इसलिए अगर तुम वापस करोगे तो हमारा हिस्सा भी ज़ाय हो जाएगा। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने फौरन तायद की, हमें ये सब वापस नहीं करना। किस्मत ने दिया है, अब तुम एक खत के पीछे इतना कीमती सामान और अशरफियां वापस करोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। लेकिन वो शख्स जिसने खत पढ़ा था बड़ी नरमी और सच्चाई से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। काजी की सजा भी अगर मुझ पर आती है तो मैं इसे कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं एक माँ के आंसू और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुनहगार जरूर हूं, लेकिन बेगैरत और बेहिस नहीं हूं। अगर मैंने ये सामान वापस न किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात ये खत, ये अल्फाज मेरे दिल को चीरते रहेंगे। मुख्तसर ये कि इसने अपने दोनों दोस्तों की नाराजगी की परवाह किए बगैर सारा सामान दोबारा घोड़े पर रखा, अशरफियों का थैला लिया और तनहा शहर की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार वो शाम के वक्त इस शहर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसने गलियों में वही पुराना घर तलाश करना शुरू किया। काफी देर पूछ-गुछ के बाद इसने घर ढूंढ लिया। इसे यकीन था कि इस घर में बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो सीधा अंदर दाखिल हो गया। मगर जैसे ही कदम अंदर रखा, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये क्या माजरा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया तो देखा कि बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वो इंतकाल कर चुकी थी। ये लड़की बूढ़ी औरत की बेटी नहीं बल्कि एक पड़ोसन थी जो मरने वाली की वाहिद खैरखा थी। लिहाजा इस डाकू ने खामोशी से सारा सामान एक एक करके इसी कमरे में वापस रखा। इस दौरान वो पड़ोसन औरत जो रो रही थी, इसने हैरानी से पूछा, भाई साहब अब कौन है? डाकू ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं उनका बेटा हूं। औरत ने कहा, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं था। औरत की बातें सुनकर डाकू खामोश रहा, कुछ ना बोला। इसने खुद महल्ले के चंद लोगों को जमा किया, बूढ़ी औरत का जनाजा करवाया, कफन दफन का बंदोबस्त किया और फिर इसी खामोश घर में रात गया, इस बेटी के इंतजार में जिसके लिए ये सब कुछ रखा गया था। ये सच था कि वो एक डाकू था, लेकिन इसका दिल, इसकी फितरत और उसके अंदर दौड़ता खून किसी शरीफ खानदान की तरबियत की निशानी था। लिहाजा वो डाकू इसी घर में रहने लगा। वो रोज दरवाजे की तरफ देखता, महल्ले वालों से पूछता, लेकिन कोई खबर ना मिलती। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक एक खूबसूरत मगर परेशान हाल लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही इसने कमरे में अजनबी को बैठे देखा, चीखने लगी, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? और मेरे अब्बा? डाकू ने जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूं। तुम्हारी माँ काफी बीमार थी और चंद दिन पहले इंतकाल कर गई। इससे पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी फौत हो चुके हैं। ये सुनकर लड़की जैसे टूट गई। इसके आंसू राकन्ने का नाम ही ना ले रहे थे। इसने इसे तसल्ली दी और कहा, मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दुनिया से रुखसत ही इसका मुकद्दर बनती है। लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुमने उन्हें इस हाल में क्यों छोड़ा? लड़की खामोशी से डाकू की बातें सुनती रही। इसे पहली बार किसी गैर में अपना सा कोई दुख, अपनायत और दर्द महसूस हुआ। लड़की ने निहायत नर्म लहजे में झुकी निगाहों और लरसती आवाज के साथ कहा, भाई साहब, मैं दरअसल अपने माँ बाप की मर्जी से 1 साल पहले फूफी के घर दूसरे शहर गई थी।
اس وقت میرے والد بالکل ٹھیک تھے۔ شاید ان کا اچانک انتقال ہوا ہو، لیکن چونکہ کوئی رابطہ نہ ہوا اس لیے مجھے ان کی وفات کی خبر بھی نہ ملی۔ ڈاکو خاموشی سے سنتا رہا، پھر گہری سانس لی اور سچائی کا بوجھ اتارنے کے لیے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک ڈاکو ہوں۔ میں نے تمہارے گھر کی حرمت کو توڑا۔ اگر چاہو تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو اور معاف بھی کر سکتی ہو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دل میں اس ڈاکو کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ جب ڈاکو اٹھنے لگا تو اس نے کہا، اب یہ گھر، یہ سامان، سب کچھ تمہارا ہے۔ میں چلتا ہوں۔ اگر کبھی ضرورت ہو یا مشکل وقت آئے تو پرانی بستی میں میرا گھر ہے، مجھے ضرور یاد کرنا۔ لڑکی فوراً بولی، نہیں، اب مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اپنے جس ایمانداری اور خلوص سے ماں کی امانت لوٹائی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر اب چاہیں تو یہ اشرفیاں رکھ لیں اور یہیں کوئی کاروبار شروع کریں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر آتے جاتے رہے۔ مختصر یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا، اب وہ ایک ایماندار تاجر تھا۔ کچھ وقت بعد پرانی بستی سے اس کے دونوں پرانے دوست بھی اس کے گھر آئے۔ انہوں نے اس کی بدلی ہوئی زندگی دیکھی، اس کی عزت، سکون اور محبت دیکھی تو ان کے دل بھی پگھل گئے۔ انہوں نے بھی بدلنے کا فیصلہ کیا اور حلال کاروبار میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یوں ایک ڈاکو ایک امیر اور کامیاب تاجر بنا، اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے اس نے وہ کچھ پا لیا جو کوئی سخت محنت سے بھی نہیں پا سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل قدیم قصے اور حکایتیں کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔